बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कौमी असम्बली और सेनेट से आज जो दो बिल थे वो मंजूर करा लिए गए। जॉइंट सेशन जो होना था वो कैंसिल कर दिया गया। रात भर राब्ते, मुज़ाकरात, बातचीत, मीटिंग्स, फिर सुबह मीटिंग्स, फिर मीटिंग दर मीटिंग, फिर ग्लेशियर पिघलने की बातें, बहुत सारे मामलात हैं। आखिर इतना शोर शराबा क्यों है? और फिर अपोजिशन के अंदर की नाराज़गी की सदाएँ, जिसमें मौलाना तौर रहमान साहब ने कहा कि अब तो ऐवान में इनके साथ चलना मुश्किल हो गया है। इस तनाजुर में ईद के बाद होने वाली एपीसी का मुस्तकबिल, और फिर ये सब कुछ इतना हौश पौश क्यों होता है? अगर कोई कानून साजी करनी है तो वो बरवक्त क्यों नहीं की जाती? अपोजिशन भी ये कह रही है कि जी वो कौमी मफाद में जो है वो बहुत आगे है, हुकूमत भी इसी किस्म की बातें कर रही है। तो फिर आखिर तनाज़ा है क्या, और क्यों इसके अंदर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, मारूफ तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब आमिर ज़िया साहब। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब। इस्लामाबाद से ही मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मोहसिन बेग साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा रूमी साहब। तो तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, मामला है क्या? सब कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, और फिर इतना शोर भी है और इतनी हल्ला गुल्ला भी है। देखिए, अगर सियासत का कोई सही अंग देखना है तो सियासत गालिबन इसी शक्ल में कहीं ना कहीं पे नज़र आएगी आपको। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जब आप इसको जेनेटिकली या जेनेरिकली इस सियासत को देखते हैं तो सियासत इसी रंग में नज़र आती है कि आप अपना काम भी करवा जाते हैं, करना भी चाहते हैं, करना होता भी है, लेकिन फिर आप उसके अलावा मैक्सिमम कितना एडवांटेज ड्राइव निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन की कोशिश भी यही थी कि काम तो बहरहाल करना ही है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ जाते नज़र आएंगे। ख़ास तौर पे पैटअप के बारे में 4 कवानीन हैं, उनकी बात हो रही है। तो एक पहले हो चुका था, 3 आज 2 दिन में इन्होंने किए। और उसके बाद ये कि हुकूमत का ये था कि अगर ऐसे हो गया कि ये ऑपोजिशन एग्री कर जाती है और ऑपोजिशन एग्री करने के बाद फिर इस चीज़ को फ़ौरन एग्री कर जाती है, तो फिर तो मज़ा ना आया। उनको मज़ा उस वक़्त आया जब ऑपोजिशन ने नैब का मामला बीच में डाल दिया, और नैब को जब उन्होंने एक एज़ अ कैरेट रखा बीच में और उस नैब के कवानीन को देखा, तो उसके अंदर जब पता नहीं कितनी, बहरहाल में 70, 71 या कितनी उनकी छोटी शिकें मिला के 35 बड़े चीज़ें थी और उसके बाद 71 के करीब बाकी। तो ये करके जब वो सामने आया तो उन्होंने फिर एक तरह से उनको अवाम के अंदर और लोगों के अंदर इसको उनको एक्सपोज भी किया कि इनके इंटरेस्ट क्या है, असल में इंटरेस्ट क्या है। तो मेरा ख्याल है जब इस तरीके से देखते हैं तो आपको यही हुआ नज़र आता है। पैटअप के अलबत्ता जो 4 कवानीन थे वो पाकिस्तान ने पास कर लिए। 6 अगस्त को ये चले जाएंगे। पैटअप की अगली मीटिंग के जो ड्यू डेट थी, और पाकिस्तान हो सकता है कि इसकी वजह से ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाएगा। आमिर ज़िया साहब, किसने अच्छा प्ले किया, गवर्नमेंट ने या अपोजिशन ने? अपोजिशन को बैकफुट पे डाला, नैब की बातें जैसे शहजाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं करके, या अपोजिशन ने कहा नहीं जी हमने कौमी मफाद में ये कुर्बानी भी दे दी कि कानून साजी में साथ हो? तो एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि किसने ज़्यादा अच्छा खेला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अल्टीमेट लूज़र है, जो एक निज़ाम के हवाले से हमारा एक तासुर जाता है, वो बड़ा मनफी है। कि अगर मजमूई आप तौर पर देखते हैं कि जी पार्लिमानी निज़ाम और इसकी टोपी से आपको सिवाय अदम इस्तेहकाम के और महाज़राई के कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये चीज़ गुज़श्ता आप जब से मतलब रिवाइवल हुआ है, ये इसके लगता है कि खमीर में है कि इस टोपी में से हमेशा ऐसी ही चीज़ निकलती है जान अंगेज़। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेट लूज़र है कि जिसकी वजह से निज़ाम से मायूसी होती है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए कि भाई इसकी खमीर में कैसी क्या प्रॉब्लम है कि कोई संजीदा डिबेट नहीं हो पाती। हर चीज़ के ऊपर एक आपको बाज़-औक़ात मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर आप बुरा ना माने, कि चोरपन लगता है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में एक रवैये हैं जो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, चाहे उसमें वज़रा हों, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के बड़े बड़े जय्यद सिक्का बंद किस्म के रहनुमा हों, सारे के सारे। तो मैं समझता हूँ सबका फेस लूज़ होता है कि जब आप जो हैं एक सतही बात करते हैं, कैसी बात करते हैं कि जो इल्ज़ामात की हो, जज्बाती बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अल्टीमेट लूज़र तो हमारा ये निज़ाम है। फिर उसमें कि अब आप टेक्निकल हवाले से बात करेंगे किसको फ़ायदा हुआ। देखिए, हुकूमत ने अगर फ़र्ज़ करें कि बारगेनिंग चिप के तौर पे अपोजिशन एहतसाब बिल के ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो उन्होंने बगैर कंसीड की अगर मंजूर करवा लिया FATF के जो कवानीन हैं, जो भी उसका वो है, तो फिर तो मेरे ख्याल में हुकूमत को एक तरह का सिम्बॉलिक फ़ायदा हुआ है।
अच्छी बात है कि जी मुल्क के हक में खुदा का शुक्र अदा करने की काम हो गया, अगर ना होता तो आप क्या कर लेते, इस पार्लियामेंट के क्या मतलब है। क्योंकि जो चीज़ों में आपको संजीदगी नज़र आती है, जैसे आपने अपने बताइए में भी कहा, वो बड़ा मुझे नज़र नहीं आ रही कि आप बिल्कुल आखिरी मूवमेंट के ऊपर चीज़ें करते हैं। हुकूमत का काम ये है कि जी पहले हिज़्ब इख्तिलाफ को संजीदा मामलात के ऊपर कमेटीज़ में जाए, बात कर लें, मीटिंग्स कर लें। हर चीज़ टीवी ऑप्टिक्स के लिए नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मतलब है कि मैच्योर तरीके से हों और रियासत के मफाद में हो। मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। बड़ी अच्छा आपने एक पॉइंट लिया मोहसिन बेग साहब, ये जो टीवी ऑप्टिक्स की बात आमिर ज़िया साहब ने की है, ये इसमें तो आप पीएचडी हैं, क्योंकि जिस टीवी ऑप्टिक्स की बुनियाद के ऊपर ये पार्टी खड़ी हुई थी, उसी बुनियाद के ऊपर अब ये हुकूमत चलाते हैं। तो टीवी ऑप्टिक्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिले कर देते हैं या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में एहसास होता है कि इतनी संजीदा नौयत की। बेसिकली आपने दो दोस्तों से सवाल किए कि ये कैसे अपोजिशन ने भी मुल्की मफाद में, गवर्नमेंट ने भी मुल्की मफाद में ये सारे बिल पास करवा दिए। बेसिकली दोनों की नज़र में कोई मुल्की मफाद नहीं है। पीछे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और हमारे रियासत के अदारे हैं, उन्होंने ये बिल पास करवाए अपनी मेहनत से। कोई इनके मद्देनज़र कोई कौमी मफाद नहीं है। बेसिकली असल में जो दाद और मेहनत है वो उन अदारों की है जिन्होंने पीछे से इन दोनों को मोटिवेट करके ये बिल पास करवाएं। मकसद ये है, सियासत अपनी जगह, ये लोग अपने ज़ाती मफादात, अपने पार्टी के मफादात, अपने पार्टी के लीडरान के मफादात को मद्देनज़र रखते हैं। हुकूमत ने खासकर जब से वो बरसरे इक़्तिदार हैं पिछले 2 साल से, उन्होंने अपोजिशन के साथ वो रवैया नहीं रखा जिसमें वो अपोजिशन को साथ लेके चलें। नैब के केसेस या दूसरे केसेस अपनी जगह, लेकिन आपका रवैया पार्लियामान में हुकूमत ने अच्छे तरीके से अपनी इस्लाहात और अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना होता है। और जब आप पार्लियामेंट का माहौल ख़राब करते हैं तो नेचुरली आप अपोजिशन को इतना दूर कर देते हैं अपने आप से कि वो कोई भी बिल, ये तो चले रियासत के मफाद में था, अवाम के मफाद में इन्होंने कोई बिल पास किया, अवाम के मफाद में कोई आज तक इस्लाहात लाई गई पार्लियामेंट में। यहाँ तरीके इंसाफ ने जो वादे किए कि हम ये इस्लाहात लाएंगे, वो एक भी आई, बल्कि वो माहौल गवर्नमेंट खुद खराब कर रही है नादान लोगों की वजह से। वरना तो ऐसा नहीं है कि आप अपोजिशन को साथ लेके ना चल सकें। तो आप देख लीजिए, मैं ये समझता हूँ अभी ये जो सारी कार्रवाई है ये तो रियासत के अदारों ने करवाई है, अदरवाइज ये बिल कहाँ पास होने थे आपके। तो रज़ा भाई, जिस तरह से मोहसिन साहब कह रहे हैं कि ये तो बात है जो आमिर साहब ने भी इशारा किया कि अगर इब्तिदा में ही अपोजिशन को साथ बिठा लेते और बताते यार ये नेशनल इंटरेस्ट की ये चीज़ें, उनको भी पता है कि क्या कुछ है, हमारी कंपल्शंस क्या हैं, तो ये नौबत ही नहीं आती। अब जब आप आज ब्रीफिंग देंगे और कहेंगे कि जी आज आखिरी दिन है, अगर हमने ये नहीं किया तो ये सब कुछ हो जाएगा, तो इसकी नौबत आने ही क्यों दी? देखिए, इसकी नौबत तो आने का जो वाक़या है वो सबके सामने है कि बदकिस्मती से इस हुकूमत का अंदाज जो रहा है वो ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम ना करने का अंदाज है। और शुरू से ही उन्होंने, चूंकि इतना सख्त बयानिया था कि चूंकि ऑपोजिशन सारी चोर और डाकू है, इसलिए उनसे बात भी नहीं करनी और हाथ भी नहीं मिलाना और ये भी नहीं करना, और उसको फिर एक तरह से सेलिब्रेट भी किया जाता है कि आप जो है डाकुओं और चोरों के साथ कोई बात नहीं कर रहे, एनआरओ नहीं दे रहे। तो बात ये मुल्की मफाद में बहुत सारे पॉलिसी ऐसी होती हैं। अभी तो ये आप एफएटीएफ की बात करें, मईशत की भी देख लीजिए, टैक्सेस की पॉलिसी होती है, दीगर हमारे जो बड़े बड़े मसाइल हैं पानी के, माहौलियाती तब्दीली के, वहाँ पे आपको सबको एक कंसेंसस पैदा करना होता है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम होता है। पार्लियामेंट का भी आपने हाल देख लिया है कि ज़्यादातर तो ऑर्डिनेंस ही जारी हुए हैं पिछले साल 1.5 साल में। अगर आप तादाद देख लीजिए, अभी कहीं जाके ये बिल्स की के ऊपर बात हो रही है, तो पार्लियामेंट को भी बाईपास करो ये, और ये गवर्नमेंट के लिए भी खुद अच्छा नहीं है। जैसे भी आप जिक्र कर रहे हैं कि अब लास्ट मिनट के ऊपर ये मसला बनेगा, तो मेरे ख्याल से अभी भी वक्त है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है और उनकी पार्टी है, उनको नज़र सानी करनी चाहिए कि ऑपोजिशन के साथ पार्लियामेंट के अंदर किसी भी जमहूरियत में आपको वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना पड़ता है, चाहे आप उनको पसंद करें या ना करें। ठीक बात है शहजाद चौधरी साहब, ये जो अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम ना कर पाना या ना करना, और उनको वही चोर डाकू की जो सदा है वो अभी तक बुलंद करना, ये तहरीक इंसाफ की सियासत को तो हो सकता है सूट करता हो, लेकिन इसकी वजह से निज़ाम को और पार्लियामेंट को जो है वो कितना नुकसान पहुँच रहा है?
دیکھیے ایک تو میں تھوڑا سا ذرا ہلکا سا اختلاف اس طریقے سے ایک سجیشن کے طور پہ کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ آج کے جو پیٹف کے ریلیٹڈ جو قوانین تھے جو کہ ہمارے قومی مفاد میں تھے، ریاستی مفاد میں نہیں تھے، تو یہ اس کا کریڈٹ تو میں اپوزیشن کو دیتا ہوں. اچھا یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک جوائنٹ سیشن میں جاتے جہاں پر کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اکٹھے بیٹھ کے اس کی قانون سازی کرتے اور پھر ان نمبرز کی وجہ سے یہ بل پاس ہو جاتا، قانون بن جاتا، تو سینٹ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کے یہاں اپوزیشن کی میجورٹی ہے، انہوں نے اس کو سینس کیا اور ایک اچھی ریڈ کر کے ایک اچھی سیاسی موو کی، انہوں نے اچھا ریڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو یہ ایسے کروا لیں گے. ٹھیک. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو سینٹ میں ہی اپروو کر دیں. تو میرے خیال سے تو بڑی اچھی دوسری بات جو پازیٹیو چیز مجھے نظر آتی ہے کہ بھلے ہی آپس میں جس طرح بھی بھڑتے رہیں، ٹکرتے رہیں، لڑتے رہیں، اور میں اپنے ساتھیوں کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے اور مسائل ہیں جس کو عوامی مسائل کہہ لیجئے، جن کو کہ ہمارے اور بڑے مسائل، مثال کے طور پہ کلائمیٹ کا ذکر ہوا، ان باقی چیزوں کا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی اسٹرکچرڈ سوچ ہماری پارلیمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی. نہ صرف یہ کہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہماری ایگزسٹ نہیں کرتی، پارلیمنٹ میں تو بنیادی طور پر پارلیمنٹ کو چلانے کے اوپر کوئی سوچ ایگزسٹ نہیں کرتی، صحیح. بلکہ وہ ایک دوسرے کو سوائے برا بھلا کہنے کے اور جس قسم کی تقاریر ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جب بھی کوئی قومی مفاد کی چیز آتی ہے اور جب بھی اس لیول کا معاملہ آتا ہے جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت یہ پارلیمنٹ ایک پازیٹیو رول ضرور پلے کرتی ہے. تو میرے نزدیک وہ انکریجنگ ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں minimum common agenda. محسن صاحب کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ قومی مفاد کی طرف کروانے پہ ان کو مجبور یا مائل کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کا محسن بھائی کا جو آرگومنٹ تھا. نہیں تو ہم یہ کیوں سوچیں کہ کوئی مائل کرواتا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ان کے اندر خود بھی اتنی سمجھ ہے کہ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یا ہو جائے گا اور ہمارے قوم کو اور ہمارے خلاف یہ چیز آ جائے گی کہ ہمارا اس میں قومی سیاسی نقصان ہے اس چیز کے اندر. تو میرا دوسری ایک جو میں بات فائنل کہنا چاہتا ہوں، ہم منیمم کامن ایجنڈا کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہہ لیجئے کہ اس پارلیمنٹ کا جو منیمم کامن ایجنڈا ہے اس کا تھریشولڈ بہت ہی نیچے ہے. یعنی یہ اوپر ہونا چاہیے تھا، اور چیزوں کو شامل ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا، اور منیمم کامن ایجنڈا وہی ہے جو کہ ہمارے اوپر بالکل ایک مجبوری ہوتی ہے انٹرنیشنل قوانین کے نیچے رہتے ہوئے کہ ان کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل یا ملک کے مسائل جو باقی چیزیں ہمارے ایگزسٹ کرتی ہیں، ہماری لائف کو جو امپیکٹ کرتی ہیں، اس کے بارے میں ان کی کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں. درست بات ہے. عامر صاحب، جس شہزاد صاحب نے کہا منیمم کامن ایجنڈا سر پہ پڑتی ہے، بالکل کوئی رستے بند ہو جاتے ہیں تو ہم چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو منیمم نیشنل نیریٹو ہونے چاہیے کچھ ایشوز کے اوپر، وہاں پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں ہوا. فیلئر کس کا ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے بڑا پن گورنمنٹ کو دکھانا چاہیے، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن اس آڑ میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ فلفل کرنا. دلچسپ بات یہ ہے طارق صاحب کہ ہمارے ملک میں اس وقت یا ہمارے میڈیا میں، صحافت میں بھی اور سیاست میں بھی سب سے آسان کام جو ہے وہ حکومت وقت کے اوپر تنقید کرنے کا، اور کرنی بھی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ یہ نہ کریں، لیکن چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ حکومت ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر رہی، تو ہماری پارلیمانی نظام میں کس حکومت نے ورکنگ ریلیشن شپ حزب اختلاف کے ساتھ قائم کیا تھا؟ غلطی سے وہ کہتے ہیں نا ترمیم کے وقت ہو گیا تھا آپ کی، جب آپ NFC کر رہے تھے تب ہوا، تو اس میں آپ نے بہت سارے ایسے فیصلے کر دیے کہ جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری تاریخ نہیں ہے. جب مسلم لیگ نون ہو تو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. بھی پولیٹیکل کمپرومائزز کے نتیجے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں نہیں ہوا. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں کری PTI، یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، یہ نون لیگ نے بھی کیا. یہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے خمیر میں ہے، ہمارے اس پارلیمانی نظام کے اندر یہ جو آپ کو اتنا اچھل پچل، وہ کہتے ہیں نا کہ عدم استحکام نظر آتے ہی اس کی وجہ سے پھوٹ رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نظام جو ہے، ہم 90 سے اس کا تجربہ ماشاءاللہ کریں، 1988 سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مستحکم حکومتیں قائم کرنے میں ناکام رہے. کیوں رہا ہے؟ اور بہت بڑا تجربہ ہو گیا ابھی 88 سے لے کر آپ آج تک دیکھیں تو 22 برس کوئی کم نہیں ہوتے. اس میں ٹھیک ہے مشرف صاحب کا بھی دور ہے، تو پھر انہوں نے الیکشن کرائی دیے تھے نا 2002 میں کسی بھی طرح کے. تو یہ ایک ہمیں ذرا سا کانٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں، گزرنے کے بعد بھی جو ہے نا ہم وہی روز اول پہ کھڑے ہیں. اچھا یہ بات کہ جی حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت کا ایک سوچ یہ کار فرما ہو سکتی کہ اگر ہم بہت پہلے سے مہلت دیں گے. ہم نے 1 مہینے پہلے سے ڈسکشن شروع کر دیا فرض کریں، تو جو ہماری حزب اختلاف کی عادت ہے جس کی ہمیں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پتہ نہیں وہ ایجنڈے پہ کیا کیا باتیں مطالبات لے کر آئے. انہیں جو ہے مطالبات کرنے کے لیے وقت ملے گا،
हुकूमत को मजीद प्रेशराइज करने के लिए वक्त मिलेगा, तो इतना कम मोहलत देते हैं। मैं टेक्निकली एकदम मुझे ख्याल आया कि कार्ड वो छुपा कहेंगे के रखते हैं हाँ आप कि 48 घंटे के अंदर भाई हमें ये काम कराना है, अगर मैंने ज़्यादा मोहलत दे दी तो ये पता नहीं क्या क्या मुतालबे लेकर आ जाएंगे जी नैब के केसेस ख़त्म कर दो, फला को छोड़ दो, फला को, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ 360 डिग्री पे जाके चीज़ों को देखें, क्योंकि मासूम ना इधर हैं लोग ना उधर हैं। ठीक, मैं एक मोहसिन साहब एक वक्फा ले लूँ, तो फिर इसी बात को जो है वक्फे के बाद हम आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़िया साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रूमी साहब, मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, आमिर साहब ब्रेक पे जाने से कबल कह रहे थे कि अपोजिशन के लिए तनकीद करना बड़ा आसान होता है। तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद करते थे। अब वही चीज़ें लोग ला के उनके सामने रख देते हैं, एक तनकीद और दूसरे उनके दावे। ये कितनी मुश्किल है उनके लिए इस चीज़ पे काबू पाने में? जी मोहसिन साहब। मोहसिन साहब आवाज़ आपको आई है मेरी? मैं सवाल रिपीट कर दूं। मोहसिन साहब को आवाज़ नहीं गई है। रज़ा रूमी साहब से मैं यही सवाल रज़ा भाई आपके लिए कि कितनी मुश्किल है हुकूमत के लिए? आप ये तनकीद की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, तनकीद और फिर दावे जो थे उनके अपने। जी देखिए, दावे देखिए, तो ये बात तो यही है ना कि सारी के खान साहब और करते क्या थे। अभी तो ये भी हमें उक्दा खुल गया है कि जब वो आए हैं इक़्तिदार में तो उनकी पार्टी की और उनकी टीम की कतन कोई तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैलेंजेस, खसूसन माशी चैलेंज जो दरपेश था, और अगर उनकी बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि पिछली हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया या मुल्क को डुबो दिया, तो उसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की थी आप सबके सामने है कि जो कलाबाजियां खाई गई और जो सारे यूटर्न्स वगैरह हुए, और उसके अलावा और भी मामलात में देख लीजिए, उन्होंने अपनी पार्टी को बिल्ड करने में भी कोई काम नहीं लिया, कोई ग्रास रूट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन उस पर तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर इलेक्टेबल्स जो हैं वही दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं उनको जो है अपने फोल्ड में जमा करके वो इक़्तिदार की मसनद तक पहुंचे। तो बात ये है कि ये सब पार्टीज करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब अपोजिशन में होती हैं, नवाज शरीफ भी यही करते थे बेनज़ीर के खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो भी यही करते थे नवाज शरीफ के खिलाफ। ये एक तरीका कार है, मगर असल मसला ये होता है कि जब हम मुल्क में देखिए इस वक्त सूरत हाल जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बहुत हवालों से। एक तो खैर पेंडेमिक और कोविड-19 का मसला है, लेकिन जो माशी मसला है, मईशत की जो ज़बूह हाली का मसला है, उसमें आपको सियासी इस्तेकाम और इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। अगर डैम भी बनाते हैं, पानी के मसले बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और ये अभी हैं जी। तो इनके ऊपर आप रवायती सियासत नहीं कर सकते। ऑपोजिशन को भी यही सोचना चाहिए। ऑपोजिशन कोई दूध में ढोली नहीं है, मगर मसला ये है कि ये सारे दावे और तनकीद का जो कल्चर है, इसको हम सब के सामने और टीवी स्क्रीन्स गवाह हैं, वीडियोस बार बार निकलती हैं। इमरान खान साहब ने उसको बहुत फ़रोग़ दिया, खुद उन्हीं के क्लेम सामने आ जाते हैं। मोहसिन साहब, ये जो एक है बात के इमरान खान साहब ने खुद को और अपनी टीम को ओवर एस्टिमेट किया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट किया, जिसकी वजह से वो मुश्किल में। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बेसिकली जब ये गवर्नमेंट में आए तो इनको इश्यूज की समझ नहीं थी और इनकी प्रॉपर मैने में तैयारी नहीं थी, और जो टीम लाएगी वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रखती। इसी वजह से 2 साल में जिस चीज़ को इन्होंने टच किया है उसमें खराबी पैदा की, और जो तर्ज हुक्मरानी है या गवर्नेंस का जो स्टाइल है वो उससे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी नहीं आई। इसमें कोई शक नहीं है, खान साहब कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश ऐसी ही है जिसका कोई असर सामने नहीं आ रहा। तो एक तो टीम जब आप सिलेक्ट करते हैं, आप देखिए इन्होंने बहुत सारे दुनिया से मशीरान इकट्ठे किए हैं। 2 तो रिजाइन करके चले गए, बाकियों का भी मेरा ख्याल में वो कुछ मशीर तो धंधा बंदा कर रहे हैं अपना। ये जितने लोग भी लाए हैं, खान साहब को ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, और खासकर मईशत। देखिए आते साथ ही अगर आप इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला देंगे, और वो नेगेटिविटी जो है वो माशरे में असर रखती है, और वो बिजनेस कम्युनिटी को अगर आप खौफ के माहौल में कहें कि वो कारोबार करें, तो कोई बिजनेस खौफ के माहौल में कारोबार नहीं कर सकता। और वो नैप और एफबीआर और नए लॉज और इस तरीके से माहौल पैदा किया गया जिससे आपकी इकॉनमी बैठ गई। अब कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा।
اب دیکھیے اسد عمر صاحب نے 2 منی بجٹ لائے, دونوں منی بجٹس نے کاروبار اور اداروں کو بٹھا کے رکھ دیا. اب تک وہ اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن کھول دیں, یہ کر دیں, وہ, لیکن ٹرسٹ اس پہ, اس گورنمنٹ پہ, موجودہ نظام پہ بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ ختم ہو گیا. تو مقصد یہ تھا کہ آپ کی تیاری ہونی چاہیے تھی, آپ لوگوں کو کمفرٹیبل ماحول دیتے, اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ آپ کے بزنس کو افیکٹ کرتی ہے. صحیح. آپ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے, نیچے کاروبار چل نہیں سکتا, معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا, ایک پازیٹیوٹی نہیں آ سکتی. خرابی اس میں جو ہے, خرابی کہاں ہے یا فالٹ کہاں ہے؟ مشاورت کا معاملہ ہے, کوشش بھی ہے, نیت بھی ہے, تو پھر کیا ہے؟ پھر جو ٹیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, مشورے دینے والے ٹھیک نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک جگہ آ کے سٹک ہو گئے ہیں. ان کے دل میں ریونج اپوزیشن کے بارے میں, ٹھیک ہے ان کے کیسز چل رہے ہیں, وہ ڈیو کورس میں چلتے, انہوں نے اگر کرپشن کیا تو وہ بھگتیں گے, اور ادارے موجود ہیں. آپ نے اداروں کو سٹرونگ کرنا تھا. آپ نے دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے اپوزیشن سے اگر کرنی ہے تو کیجئے, لیکن کچھ وعدے آپ نے عوام سے بھی کیے. آپ تبھی عوام نے آپ کو ووٹ دیا اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا, اور اب آپ نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے آپ نے ایک بھی پورا نہیں کیا, بلکہ حالات کو مزید خراب کر دیا. اب آپ دیکھیے پرائسز جس حساب سے آپ بڑھا رہے ہیں, گیس ہے, الیکٹریسٹی ہے, پیٹرول ہے, آیا اس چیز کو اپوزیشن پارلیمان میں ڈسکس کرتی ہے؟ آپ نے عوام کو کوئی ریلیف دیا؟ نہیں دیا. اور یہ پیٹرول 25 روپے لاسٹ منتھ بڑھا ہے, 15 روپے اس مہینے بڑھ رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ عوام جائے گی کہاں؟ صحیح. آپ کہتے ہیں سخت فیصلے کیجئے, لیکن عوام کو جینے کا حق تو دیں. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, کہاں پرابلم نظر آتی ہے آپ کو؟ اور پھر یہ کل جب ملبہ گرے گا تو جو ٹیم ہے وہ تو سارے پنچھی اڑ جائیں گے, تو سیاسی نقصان یا سب سے زیادہ لاس میں اگر کوئی شخص ہوگا وہ تو عمران خان ہوں گے. دیکھیے اس سے بھی زیادہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے نا وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوگا. دیکھیے ہم پارلیمنٹ سے بہت زیادہ توقع کرتے ہیں, یہی پارلیمنٹ ہے, کم از کم 70s کی پارلیمنٹ سے, تو جو بھٹو صاحب کی پارلیمنٹ تھی اس سے لے کے اب تک تو میں تقریباً سب کو ہی دیکھ چکا, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور یقین مانیے کہ مجھے شاید مفتی محمود صاحب وغیرہ یہ وہ جب آپس میں بحث ہوتی تھی, وہ اس قسم کی علمی اور اس قسم کی بحث ایسی ہو پاتی ہو جس میں کہ کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن مل سکتا ہو, جب بھٹو صاحب لیڈر آف دا ہاؤس تھے اور دوسری طرف سے اپوزیشن میں دوسرے ممبران تھے. لیکن یقین مانیے کہ 90 کے بعد سے اب تک مجھے تو سوائے فورن پالیسی پہ جب, اور وہ بھی بڑا ریسنٹلی, مثال کے طور پہ یمن کے معاملے پہ اس پارلیمنٹ نے ایک سٹینڈ لیا, بہت ہی لاڈیبل تھا, اس کی تعریف کی جانی چاہیے. پھر اس کے بعد جب بھی کبھی کوئی ریزولوشن ہوتی ہے کشمیر کے بارے میں, بھارت کے بارے میں, کسی اور, ہاں جب سلالہ کا مسئلہ ہوا وہاں پہ بھی ایک اچھی بحث. دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فورن پالیسی جو کہ کلیئر کٹ ہوتی ہے, بالکل صاف شفاف ہوتی ہے, اور وہ ملکی مفاد میں اور قومی مفاد میں ہوتی ہے, اور ایک کنٹینیوم میں ہوتی ہے, اس کو وہ گورنمنٹ تبدیل ہونے سے بہت کم اس پہ اثر ہوتا ہے تبدیلی کا. وہاں تک تو یہ پارلیمنٹ جب بھی کوئی ایسا موضوع آتا ہے اس پہ بات کر لیتی ہے, کوئی ایسی سپورٹ اپنی پرووائڈ کر. معیشت کے معاشی طور پر میں نے آج تک کبھی کسی اپوزیشن کو کوئی ایسا اپنا لایا عمل دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر جو کہ کسی سٹنگ گورنمنٹ کو یا کسی حکومت کو یا کسی عوام کے فائدے میں ہو, میں نے آج تک نہیں دیکھا. بلکہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو غلطیاں کرنے دیجئے, ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے, کیونکہ 3 سال اور غلطیاں کریں گے تو عوام ان کا اصل چہرہ پہچان جائیں گے. ان کا مقصد الیکٹورل وکٹری ہے 5 سال کے بعد. انہوں نے کہا اس کو فیل کراؤ, یہ فیل ہو جائے گا, اب بھلے اس میں عوام پس جائیں, یہ معیشت پس جائے, ختم ہو کے رہ گئی, مطلب ہم سب کے سب کہاں بیٹھے ہیں یہ سب کو معلوم ہے, لیکن یہ ہے. اور لیک آف, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, یہ کیسے فیل ہوئے, کیوں فیل ہوئے, بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو شیڈو گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہمارے ہاں مکمل طور پہ ایگزسٹ نہیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس. عامر جان صاحب, پیپلز پارٹی کی جی کرپشن, بیڈ گورننس, نون لیگ کرپشن, بیڈ گورننس, عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک امید کی صورت میں نظر آئے بہت سارے لوگوں کے نہیں. تو کیا اب عمران خان صاحب اس امید کو توڑنے کے مجرم نہیں ہو رہے؟ اور جو شہزاد صاحب نے کہا کہ اس سے ہمارا اوور آل جو پولیٹیکل میرا سوال ہے کہ ہم بہت قبل از وقت یہ فیصلہ صادر نہیں کر رہے کہ ناکام ہو گئے. ناکامی کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایک تو ٹھیک ہے کہ ایک پرسیپشن کی لڑائی ہے کہ ٹی وی چینلز کو ہمیں سوٹ کرتا ہے,
اس طرح کے پروگرام کرنا ہم کیے جاتے ہیں, ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں. دیکھیں 3 طرح کے مسائل عمران خان صاحب کو. ایک تو جو ورثے میں ملے, یقیناً خزانہ خالی تھا, اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں, بڑی مس مینجڈ اکانومی تھی, ورنہ اعداد و شمار لے کر بیٹھ جائیں ہم بتا دیں گے. دوسرے کچھ اچانک مسائل پیدا ہوئے کہ کووڈ کا ہو گیا, بھارت کے ساتھ جو ٹینشنز تھیں وہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں تھی پاکستان کے. یہ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے معیشت پہ اثر آتا ہے. ٹڈی دل کا حملہ ہوا, تو یہ چیزیں جو تھیں مطلب ہے کہ فیکٹر ان نہیں کی گئی تھیں. تیسرا جو ہے خود ساختہ انہوں نے مشکلات پیدا کی جو ناتجربے کاری کی وجہ سے. اور وہ جو مسائل ہیں وہ اس میں کہوں گا کہ پیکیجنگ کے مسئلے ہیں ان کے, کہ انہوں نے ان چیزوں پہ زیادہ زور دیا جو کہ ثانوی تھیں کم از کم پبلک ڈبیٹ کے اندر, تو وہ بھی نقصان ہوا. تو مل ملا کر جو ہے پیسے بیچتی جو کہ ٹریویل چیزیں تھیں نا, کہ کفایت شاری پہ ضرورت سے زیادہ زور. اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا. اس کی وجہ یہ کہ ان کی اتنی لیزر تھن میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ اس نظام کے اندر رہ کر عمران خان کچھ بھی کر لیں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, کیونکہ یہ نظام ان کو دیکھیں کوئی انقلابی حکومت نہیں لے کر عمران خان ہیز ایگریڈ ٹو ورک ود ان دا سسٹم میں کام کر رہے ہیں نا, تو وہ سسٹم ان کو اجازت ہی نہیں دے رہا کام کرنے کی. یا تو آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتے اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکتے, نہیں کر سکتے وہ. لیکن یہ نیریٹو لے کے آپ عوام میں کیسے جائیں گے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں بطور تجزیہ کار میرا تو کام یہ ہے نا کہ میں کہوں گا کہ جی یہ وجہ ہے. اگر میں فیل ہو رہا ہوں تو آپ کہیں گے عامر صاحب یہ وجوہات ہیں نا آپ کے فیل ہونے کی. ایک اور آخری بات ہے, دیکھیں پارلیمنٹ میں ڈبیٹ اس وقت بہت اچھی لگتی ہے کہ ہمارے پارلیمانی جو پارلیمنٹیرینز ہیں کچھ وہ پڑھ لکھ کر آتے ہوں. ابھی میں ذرا سا اگر وہ چودھری صاحب ناراض نہ ہو, میں ایک تھوڑا سا اختلافی نوٹ, یمن کے معاملے پہ ڈبیٹ پارلیمنٹ کے اندر, اس کا نقصان زیادہ ہوا ہمیں. بہت سارے ڈپلومیسی کے اندر آپ کو کام پارلیمنٹ میں دوستوں کو گالیاں نہیں دلوائی جاتی, جو اس وقت کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے خلاف تقریریں ہوئیں, وہاں پر یو ای کے خلاف ہوئی نا, یہ سب کچھ چیزیں کور ڈپلومیسی ہوتی ہے. ڈپلومیسی جب بھی کہتے ہیں نا کہ آپ شروع ہو جائیں جی جن لوگوں سے ہر وقت, تو اس کا ہم نے خمیازہ بھگتا کہ یو ای نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اپنایا. تو ایمان پہ بے شک آپ فوجیں نہ بھیجتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں یا تو ڈبیٹ سنجیدہ کرواتے, تو آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے دوستوں کو جو آپ کے آل ویدر فلینس چین کی طرح سے کور لیا گیا ہو اس وقت, کسی جو بھی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میچور کام کیا نا آپ نے. میں وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا اس وقت نتیجہ کیا نکلا. تو ہماری پارلیمنٹ بار بار ایسی حرکتیں کرتی ہے, جب وہاں پر ڈبیٹ پہ چیز جاتی ہے تو کون سے پھول جھڑتے ہیں, کون سی عقل و دانش کی بات ہوتی ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتی. ہر پارٹی کے 5-10 لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, کتنے % ہیں وہ آپ نکلوا لیں ریشو کے, وہ تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں, وہ صرف نعرے لگانے کے لیے اور چیزیں پھینکنے کے لیے. تو بھائی میں جو بات کرتا ہوں کہ مسئلہ نظام کا ہے, اس میں آپ ارسطو اور بقراط کو بٹھا دیں عمران خان کو ہٹا کے, وہ ناکام ہو جائے گا, کیونکہ یہ نظام جو ہے آپ کو پنپنے نہیں دے گا. آبائی نشستوں کی بھی رومی نے بڑی اچھی بات کی کہ جی الیکٹیبلز کو لے کر آئے. بھئی کیا کرتے الیکٹیبلز, کیونکہ آبائی نشستیں ہیں اس نظام میں. 2013 میں جب نہیں لائے تھے تو لوگوں نے ہاں تب یہ کہتے تھے الیکٹیبل ہے. تو آپ ایک صاحب لے کے کیا جائیں گے, نظام کی خرابی کا جواز, ٹیم, مشکل حالات, یہ لے کے جب عوام کے پاس جائیں گے تو عوام یہ سننے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ نے اگر واپس عوام کے پاس جانا ہے ووٹ کے لیے یا کانسٹیچوئنسیز میں, تو آپ نے جتنا عرصہ 2 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کو سیٹل ہونے میں اور اپنے ایجنڈے کو یا اپنے منشور کو آگے لے جانے میں. اگر تو آپ نے اور 3 سال کے بعد جا کے یہی عوام کو بتانا کہ میں نے نواز شریف کو اندر کیا, شہباز شریف کو, زرداری صاحب کو, فلاں کو, ڈمکان, کتنے لوگ میں نے اندر کیے, مقصد یہ ہے کہ آپ ان ساروں کو اندر کریں, مجھے کیا ملا ایز اے عوام, مجھے کیا بینیفٹ ملا. آپ تو روز جو بوجھ مجھ پہ ڈال رہے ہیں وہ میری سکت نہیں ہے کہ وہ میں بوجھ پورا اٹھا سکوں. اب آپ دیکھیے کہ $1 بڑھنے سے 480 بلین الیکٹریسٹی اینڈ گیس میں پاس آن ہوتا ہے عوام پہ, اور ڈالر بڑھتا جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں پاس آن ہو رہی ہیں آپ پہ. تو یہ مینجمنٹ دیکھیں, ان کو پتا تھا کہ یہ حالات مشکل ہیں, ان کو پتا تھا کہ نظام بدلنا مشکل ہے, تبھی آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے کہ آپ آئیں گے, نظام بدلے گا, اصلاحات آئیں گی. ورنہ تو وہ پرانے کرپٹ ہی ٹھیک تھے, انہی کو رکھتے, وہ جس طرح نظام چلا رہے تھے. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کے نظام مجھے چینج نہیں کرنے دے رہا, حالات بڑے ہیں, تھن میجارٹی ہے, الیکٹیبل دے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے تھی. آپ نے اس کے باوجود, میں کہتا ہوں چلے میں وہ بھی بلیم نہیں کرتا, مقصد یہ کہ آپ کچھ کام کرتے نظر تو آئیں. ٹھیک, پرفارمنس ایٹ دی اینڈ تو جو ہے وہ آپ سے پوچھا تو پرفارمنس کے اوپر ہی جائے گا. ایک وقفہ میں لے لوں تو یہ اپوزیشن کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی پروگرام کے آخری حصے میں جو عید کے بعد کی APC ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. رضا رومی صاحب, اب اپوزیشن جو ہے وہ عید کے بعد اے پی سی کی بازگشت ہوئی اور آج ہی جو بل والا معاملہ تھا اس کے اندر جے یو آئی نے بڑا سخت اعتراض کیا کہ یہ جناب یہ تو ان کو فیس سیونگ دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو, تو یہ پھر کیسے اکٹھے ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اس تحریک میں, جو حکومت مخالف تحریک ہوتی ہے, اس کے اندر کسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کس پارٹی کو مل جائے تاکہ وہ اپرچونٹی اویل کر لیں. جی واقعہ کچھ ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تحریکیں اور یہ اے پی سیز جو ہوتے ہیں یہ اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ ہی یہ وہ ایک شارٹ کٹ جو ہوتے ہیں اقتدار کے لیے, یہ ان کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اپوزیشن تو خود بڑی مایوس کن ان کا کانڈکٹ رہا ہے, نہ صرف اس حوالے سے کہ ان کا کوئی یونائٹڈ سٹینس نہیں ہے کسی پالیسی یا کسی ایشو کے اوپر, کوئی ایک جو ہے ان کی تیاری بالکل نہیں ہے, اور اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل پلان بھی نہیں ہے پاکستان کو ان مشکل اور گمبھیر حالات سے نکالنے کا. لیکن یہ بات الگ ہے. میں جو پچھلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی پرفارمنس کی, میں صرف کوئکلی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے, یہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ بڑے مشکل حالات تھے اور ہیں, لیکن جو اپنے دعوے اور اپنے جو وعدے ہیں وہی پیمانہ ہیں کارکردگی کو میجر کرنے کا. اگر آپ نے کہا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے تو پھر آپ لوگوں کو نوکریوں سے تو مت نکالیں نا, سٹیل مل سے, پی ٹی ڈی سی سے اور کہاں سے. اگر آپ نے کہا ہے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے تو کم از کم 500 ہی بنوا دیں. اور اگر آپ نے کہا ہے کہ 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے تو پھر اپنے جو آٹا چینی کا سکینڈل اور جو بی آر ٹی جیسے منصوبوں کے اندر irregularities آ رہی ہیں, کم از کم اس پر تو ایک ایگزامپل سیٹ کریں نا. تو بات یہ کہ بہت کچھ ہے. تو یہ دعووں اور حقیقت میں جو فرق ہے, ہم تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک بات. شہزاد صاحب, خراب پرفارمنس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہ جو اپوزیشن ہے یہ کتنے عرصے تک اس خراب پرفارمنس کے باوجود کلک نہیں کر سکے گی؟ دیکھیے اس گورنمنٹ کو, کسی بھی گورنمنٹ کو ایسی اپوزیشن نہیں مل سکتی اور کسی بھی اپوزیشن کو ایسی گورنمنٹ نہیں مل سکتی. ٹھیک اس کے باوجود دونوں اپنی جگہ پہ قائم ہیں. ٹھیک. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی جو دو سائڈز ہیں ان کے اندر کتنی کمی ہے اور کتنا قحط و رجال ہے اور کتنا ایک ارادے کی کمی اور کلیرٹی نہیں ہے اور ویژن کی نہیں ہے, اور یہ کہ یہ پھر باوجود اس کے اکٹھے نہیں ہو پاتے. لیکن کوئکلی ذرا مجھے موقع دیجیے گا, پیچھے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. دیکھیے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جب تک پی ایم ایل این اور پی 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 کی طرح گورن کرے گی اس وقت تک وہ انہی کی طرح کی ہو جائے گی, اور ہے اور بن چکی ہے اور ہو رہی ہے. اگلے 3 سال میں اگر یہ پی ٹی آئی بن کے دوبارہ ابھرتی ہے, یعنی یہ نہیں کہ ان کے پاس میجورٹی ہونی چاہیے, وہ سیاست کا نیا نظام کر دیں, لیکن اپنی پرفارمنس, اپنے کام, اپنی ڈرائیو کے حساب سے, اپنی ڈائنامزم کے حساب سے, تو وہ پھر فرق ہو جائے گی پی 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 سے اور پی ایم ایل این سے, ورنہ انہی کے اندر گردانی جائے گی اور اگلا الیکشن بھی پھر انہی تینوں کے ایک ہی جیسی پارٹی کے درمیان میں ہو جائے گا. تو یہ تو بنیادی وہ وجہ ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. آپ کا یہ سوال کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ نالائکی ہے, ناکامی ہے اور ایک پلان کا نہ ہونا ہے. لیکن ابھی بھی 3 سال اویلیبل ہیں. یاد رکھیے امریکی صدر کو صرف 4 سال ملتے ہیں اور 4 سال میں اس نے اگلی ٹرم جیتنی ہوتی ہے, تو ان کے پاس تو 3 سال ابھی اویلیبل ہیں, تو 3 سال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیسے بنے گی پی ٹی آئی جو کہ اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے, اگر اس کو آگے 3 سال بھی مل جاتے ہیں؟ عامر صاحب دیکھیں یہ جو توقعات ہیں کہ معیشت کو ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا یا تبدیلی آ جائے گی, یہ تبدیلی آ جائے گی, میرے خیال میں امکانات بہت کم ہیں. ابھی گلوبل اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی اکانومی تو کیا پدی کا شوربہ, ہم لوگ تو زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو معاشی مشکلات ہماری رہیں گی. اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑے کارنامے یہ اس طرح سے سسٹین کر سکے, وہی بڑی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جی ریفارمز, اصلاحات, اس میں بھی آپ کو دیکھیے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ اس میں ان کو کامیابی ملے گی. ایک چیز میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہ احتساب میں. مطلب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تعمیر نہ کر سکیں تو تخریب کر دیں. تخریب بھی وہ جو کریٹو ڈسٹرکشن جس کے بارے میں فریز ہے ہماری سماجیات سیاسیات میں نا, کریٹو ڈسٹرکشن, کہ آپ ایسی تخریب کریں کہ جس کے بعد تعمیر کی امید ہو. ان کی جو پوری سیاست کا عمران خان کا کارنر سٹون ہے وہ احتساب ہے. اب احتساب میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر بھی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, اس میں بھی یہ ایسا احتساب بل منظور کروا دیتے ہیں کہ جس سے جن لوگوں نے قومی جرائم کے مرتکب ہوئے, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, تو پھر تو ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل جیسا چودھری صاحب فرما رہے ہیں ویسے ہی ہو جائیں گے اگلے الیکشن تک نا. تو جو ان کا سیونگ گریس ہوگا, ایک سیاست میں ہوتا ہے کہ جی سم ٹائمز یو ہیو ٹو کریٹ این اینیمی.
اپنی بات کو منوانے کے لیے, جتوانے کے لیے. تو اگر پرفارمنس وہاں پہ آپ کی کمزور ہو رہی تو یہاں پر ان کو زیادہ جی جان لگانی پڑے گی کہ کم از کم جو ماضی میں جن لوگوں نے کیا, اور اس میں ان کی صفوں میں پھر جو لوگ ہیں ایسے ان کو بھی ادھر جا کے کھڑا کریں, تو ان کو بھی ذرا مثال بنائیں. وہاں پر پھر آپ کا ایک کہتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ پر ہوں گے, آپ جو ہے اپنے مخالفین کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر چکے ہوں گے, اور اس کے بعد آپ اگلے 5 برس میں مضبوطی سے جیت کی کوشش کریں کہ آپ ڈیلیور کریں جو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر ہیں جو رہ جائیں گے بننے سے. لیکن محسن صاحب جو اینیمیز کے ساتھ وہ کر رہے ہیں ان کو مجرم ثابت کرنے کے بجائے ان کو تو مظلوم کلین چٹ ثابت ہو رہی ہے, کرنے میں کلین لگے. چٹ. جی محسن صاحب, میں بات سن رہا تھا عامر صاحب کی. بیسیکلی عمران خان صاحب انہی لائن پہ چل رہے ہیں. آپ دیکھیے آگے جب عوام کے پاس آپ جائیں گے تو آپ یہی بتائیں گے میں نے اتنے لوگوں کو اندر کیا, رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس بن گیا, وہ خدا جانے وہ ہیروئن 14 کلو کہاں سے آئی, فلاں کو اندر کر دیا ہے. ایسے ملک کہاں چلتے ہیں, ایسے حکومتیں کہاں چلتی ہیں. آپ کا یہ رویہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. آپ دیکھ لیجئے نظام جو نیب کا لا ہے وہ کسی صورت بھی, آپ دیکھیں آج کے دور میں کسی مہذب ملک میں وہ لا موجود جو نیب کا لا ہے وہ چل سکتا ہے. آپ نے دیکھیں اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو اس کے 100 طریقے اور ہیں, بجائے اس کے کہ آپ صرف اپنے اپوننٹس کو اور ان لوگوں کو ہی جو آپ کے ناپسندیدہ ہیں ان کے اوپر کیسز بنوائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب والے جتنے کیسز بنا رہے ہیں پولیٹیکلی وہ کسی نہ کسی حکومتی خواہش پر بنا رہے ہیں. کاؤنٹر پروڈکٹیو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ 3 مہینے کا صرف یہ پروسیس ہے کہ لوگوں کو آپ 3 ماہ جیل میں رکھیں اور ان کی بیل ہو جائے, واپس آ جائے. اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اپوزیشن کی سیاست میں محسن صاحب ذرا شارٹلی کامنٹ کر دیں گے تو کیونکہ آخری دیکھیں اپوزیشن تو طاہر صاحب بیسیکلی وہ تو ادھر ادھر بیک ڈور چینل پہ کسی نہ کسی کے ساتھ ان لنک ہے. ابھی آنے والے دنوں میں یہ بل بھی جیسے پاس ہوئے ہیں یہ بھی وہ بیک ڈور چینل سے ساروں نے پاس کروائے. آنے والے دنوں میں اے پی سی اور یہ سارا اتحاد مجھے نہیں لگتا اگر یہ اکٹھے ہو تو خان صاحب کے لیے بہت بڑی تھریٹ بن سکتے ہیں. لیکن سارے کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشن لے رہے ہیں, اپنے مفادات بھی حل کروا رہے ہیں. لہذا 2-3 ماہ میں تو مجھے کچھ نہیں لگ رہا, لیکن اگر 2-3 ماہ یہ اکٹھے ہو گئے تو گورنمنٹ کے لیے ایک تھریٹ ہوں گے. چودھری صاحب اگر اکٹھے ہو گئے تو گورنمنٹ کے لیے تھریٹ ہوگا. سر شارٹلی کامنٹ. دیکھیے میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں کریٹو پازیٹیو کریٹیوٹی چاہیے. یہ جو انہوں نے الجھا لیا ہے, پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو نیگیٹو چیزوں میں الجھا لیا ہے. میں نے کس کو اندر کر دیا, کس کو پھانس لیا, کس کو پکڑ لیا, یہ نیگیٹو کریٹیوٹی ہے, نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں. اور الجھا لیا اپنے آپ کو اور کوئی پازیٹیو طریقے پہ کسی جگہ پہ موو کرتے نظر نہیں آتے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ تبدیل کرنا پڑے گا. میری نظر میں عامر سے بہت مختلف میری سوچ ہے, لیکن پازیٹیو کریٹیوٹی ہمیشہ ایک بہتر شکل دے گی. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, دیکھیے اپوزیشن کے آپس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہی ڈائیورجنٹ ہیں, وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اس لیے ان کا اکٹھے ہونا بہت مشکل. عامر صاحب لاسٹ سینٹنس سر, کوئی تھریٹ نہیں. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اور 12 کے آزمائے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کیونکہ آپس کے مفادات میں اتنا ٹکراؤ ہے. پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ اس کا کندھا استعمال کر کے کوئی فائدہ اٹھا لے, نہ ہی نون لیگ یہ چاہے گی. اور اسٹیکس ان کی سسٹم میں تو میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا کوئی خطرہ بنتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, محسن بیگ صاحب, رضا رومی صاحب, شہزاد چودھری صاحب, چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.